العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مائدہ شریف کی آیہ مبارکہ 3 9 ذوالحجہ کو عصر کے وقت عین حج کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، کریم آقا علیہ السلام پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سال کا آخری مہینہ تھا، کیونکہ ذوالحج آخری مہینہ نا جی، آگے محرم شریف ہے، سال کا آخری مہینہ تھا اور وقت جو چل رہا تھا وہ بھی دن کا آخری وقت تھا۔ عصر کے بعد آپ کو پتہ ساعت مغرب ہے، اور ہفتے کا جو دن تھا وہ بھی آخری تھا، جمعہ شریف آگے ہفتہ پھر نیا شروع ہو رہا تھا۔ ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کا بھی آخری سال تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا کہ انا والساعہ کہاتین، آقا علیہ السلام نے میں اور قیامت ہم دونوں ایسے بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں، جیسے دو انگلیوں کے درمیان میں کوئی تیسری انگلی کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اور قیامت کے مابین کوئی اور نبی کو نہیں آنا، میں آیا ہوں، میرے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلے تو کافروں کی، مشرکوں کی غلط فہمی کو دور فرمایا۔ مشرکین اس تاڑ میں تھے، اس ارادے میں تھے، نیت میں تھے، بس چند دن کی بات ہے یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا، کسی نے ان کا نام ہی نہیں لینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ان کا منہ بند کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، فرمایا کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ آج اللہ تعالی نے تمہیں غلبہ اور تمہیں تن تنا عطا فرمایا ہے، جو شان و شوکت عطا فرمائی رب تبارک و تعالی نے، اسے دیکھ کے کافروں کی آج ہمت ہی ختم ہو گئی، کافروں کی ہمتیں جواب دے گئی ہیں جی۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، میں کہ آج مایوس ہو گئے ہیں کافر تمہارے دین سے کہ تمہارے دین کو مغلوب کر سکیں یا تمہارے دین کو ختم ہی کر سکیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یہ دین آیا ہی قیامت تک رہنے کے لیے ہے، ہاں یہ دین جو ہے قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں رب نے یہ فرمایا نا کہ تم نے کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، کہ وہ تو اس ارادے میں تھے تمہیں مغلوب کر لیں گے، وہ اس ارادے میں تھے کہ تمہیں ختم کر لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب ہمارا وعدہ پورا ہو چکا، دین غالب آ چکا ہے، کافر مایوس ہو چکے ہیں۔ آگے رب تبارک و تعالی نے صحابہ کو بھی فرمایا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی فرمایا، میں کہیں پہ تم اس معاملے میں کچھ دیکھو کہ کافر تم پر چڑھنے لگے ہیں، نسخہ رب نے فرمایا میں دے دیتا ہوں، عمل تم کر لینا، پھر بھی تم غالب ہی رہو گے، پھر بھی تم غالب ہی رہو گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمودہ نسخے کو چھوڑ دیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ حالات جیسے بھی ہوں ایک کام تم نے کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ فلا تخشوہم واخشونی، تم نے ان سے نہیں ڈرنا، بس مجھ سے ڈرنا ہے، ان کا ڈر نہیں رکھنا۔ اب دیکھیں نا،
جس وقت یہ نازل ہو رہی ہے آیت مبارکہ، اس وقت تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کے دل میں ان کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، ان کی تو کمر ٹوٹ چکی ہے مشرکین کی۔ مشرکین ہیں کہاں پورے مکے میں؟ ہیں جی، وہاں سے نکال دیا گیا مشرکین کو۔ جب مشرکین کو نکال دیا گیا، جب دشمن ہے نہیں وہاں پہ، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو کیوں کہا جا رہا ہے تم نے ان سے ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کلام کا انداز جو ہے نا یہ بتا رہا ہے یہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان جو ہیں، جب انہیں یہ خطرہ لگے کہ کافر جو ہیں ہم پر حاوی ہونے لگے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے میں ایک کام تم نے کرنا ہے، ان سے نہیں ڈرنا، بس مجھ سے ڈرنا ہے، مجھ سے ڈرنا۔ آج مسلمان جو ہے اس نے رب سے ڈرنا چھوڑا ہے، پھر ہر ایک سے ڈر رہا ہے، ہر ایک کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، ہر ایک کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، رب سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے سارے معاملات ہیں، ان معاملات میں ان سے ڈر لگتا ہے، کافروں سے ڈر لگتا ہے، فرنگی سے ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے وعدہ دیا تھا، میں تمہارے دین سے مایوس رہیں گے، مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، ہے جی، بس ان سے نہ ڈرنا، ان سے نہ ڈرنا۔ اب بتائیں آج جو کافروں کو پھر امیدیں لگنے لگی ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کی، آج جو مودی یوگی ذلیل یہ نعرے لگانے لگے ہیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، آج جو اسرائیل کا یہودی ذلیل یہ نعرے لگا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس علاقے سے ختم کر دیں گے، اور گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا ہے، باقی جتنے بیٹھے ہیں ان کو منافق بنا لیں گے، بدماشی اپنی سر عام کریں گے۔ آخر یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فلا تخشوہم واخشونی، ہم نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل چھوڑ دیا۔ مصر کا پاس بیٹھا ہوا عبد الفتاح السیسی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس نے لوہے کی باڑ لگا دی ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ میرے ملک کی طرف دیکھ نہیں سکے۔ پتہ نہیں مسلمان ہو کلمے کا دعویٰ کر کے، مصری بیچارے جاتے تھے، انہوں نے ان پہ بھی شل برسائے ہیں، مصری جو جاتے تھے اپنے طور پہ مدد کرنے کے لیے ان پہ شل برسائے ہیں، ان کو بھگا دیے نعوذ باللہ من ذالک۔ کئی دن تک جب امداد جاتی ہے مسلمانوں کی وہاں ان تک پہنچنے کے لیے راستے میں کھڑے رہتے ہیں ٹرک، جب خراب ہو جاتے ہیں کھانے کی چیزیں ظاہر بات ہے کتنی دیر نکالیں گی، وہ جب خراب ہو جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں ہاں جی لے جائیں، جب ان تک پہنچتی ہیں کئی ساری چیزوں میں کیڑے پڑ چکے ہوتے ہیں، کئی ساری چیزیں بدبودار ہو چکی ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو فلا تخشوہم واخشون یہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافر جو ہے پھر سے اسی ارادے میں لگ رہا ہے کہ جناب ان کو ہم ختم کر دیں گے، لیکن یہ ذہن میں رہے ان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کامیاب کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ دین ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، یہ پوری دنیا جو ہے نا یہ دین کا گھر ہے، دین مہمان بن کے نہیں آیا یہاں، یہ نہیں کہ دین کو رخصت کر دے گا کریم آقا علیہ السلام کے دین کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر یہ الفاظ دیکھیں جی، اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ الفاظ اللہ اکبر، اس کی ترتیب، کلام کا انداز دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے محبوب کے صحابہ کو، ہیں کلام رب دے رہا ہے نا، رب یہ فرماتا کہ حبیب آپ فرما دیں، لیکن نہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے رب تبارک و تعالیٰ خود صحابہ سے مخاطب ہے، رب خود صحابہ سے مخاطب ہے۔ رب فرما کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر، میں الیوم اکملت لکم دینکم، میں آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے پورا کر دیا ہے، تمہارا دین تمہارے لیے پورا کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دین جو ہیں، اگر یہ فرمایا جائے کہ دین جو ہے نا اب کامل ہوا ہے، تو پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس دین تھا وہ دین کون سا تھا؟ پھر کیا خیال ہے؟ وہ ناقص تھا، وہ کامل نہیں تھا؟ نہ، ان کا دین بھی کامل تھا، فی نفس ہی ان کا دین بھی کامل تھا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو دین عطا فرمایا کہ دنیا نے، آج جو دنیا کے حالات ہیں وہ والے حالات اس وقت نہیں تھے، آج جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ضرورت اس وقت نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ ہم جہت دین ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں عطا فرما دیا۔ ہاں، کسی طرح کی کوئی بات نہیں چھوڑی، کوئی بات نہیں چھوڑی۔ دیکھیں نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آقا علیہ السلام کی امت میں بندے بھی وہ کھڑے کیے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ایسا بندہ، ایسے بندے ہیں آپ، اللہ اکبر. ایک بندے سے آپ نے پوچھ لیا مسئلہ، ہاں جی آپ یہ فرمائیں، آپ نے یہ مسئلہ بھی حل کیا. ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ مسائل جو ابھی تک وجود میں نہیں آئے تھے امام ابو حنیفہ نے وہ حل کیے. 6 لاکھ مسائل. آپ ذرا یہ سماعت فرمائیں، ان میں سے ایک مسئلہ سنیں. آپ رحمہ اللہ جو ہیں، آپ نے ایک بزرگ سے پوچھ لیا، بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیں، کوئی بندہ نہ آسمان پہ ہے نہ زمین پہ ہے، نماز پڑھے تو کیسے پڑھے؟ نماز پڑھے تو کیسے پڑھے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے کہیں پہ کہ بندہ نہ آسمان پہ ہو نہ زمین پہ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہوا تو نہیں ہے لیکن ہو تو سکتا ہے نا. وہ بڑے تھے، فرمانے لگے اچھا چل پھر جا، جدوں ہوئے پھر پوچھنا ہی، جب یہ ہو نا پھر پوچھنے آنا. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ہم وہ لوگ ہیں، ہم مسئلہ پیدا ہونے پہ اس کا جواب نہیں ڈھونڈتے، جواب پہلے نکال کر رکھتے ہیں، مسئلے کی نوعیت بعد میں رونما ہوتی ہے تاکہ اس کا جواب جو ہے پہلے سے موجود ہو. آج جو جہازوں پہ حضور کے غلام نمازیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نا جی دیکھو مسلمانوں نے کیا ہی کیا ہے. میں کہا پتر تو حج تک جمعے کو نہیں سی مسلمانوں نے حل نکال کے رکھا ہے، تو نے جہاد بنانا ہے. حاجی جب حج پہ جائے گا، مسلمان جب اس پہ سوار ہوگا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ تیرے تو میں نے کہا واہ وہ خیال میں نہیں تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ مسئلہ حل کر کے رکھا تھا، وہ جس وقت تمہارے وڈیرے جو ہے نا نہانا گناہ سمجھتے تھے. تمہارے وڈیرے جو ہیں وہ تو نہانا گناہ سمجھتے تھے. آج تم ہمیں جناب بتاتے ہو کہ ہمارے فلانے نے یہ کیا، ڈھمکانے نے یہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی. یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے نا میں نے اب تم پر اپنی نعمت کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احسان جتلا رہا ہے. ہاں وہ کہتا ہے نا کہ ہاں جناب تم روٹی کھوائی سی اسی، ہم نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، یاد ہے نا کھانا کھلایا تھا ہم نے. تو اس طرح کر کے یہ احسان جتلایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تم پر انعام کیا ہے. تو اب کیا ہے؟ اس پر بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. وہ شکر کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیسا خوبصورت جملہ ہے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام. اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی. اسلام کی نعمت عطا. اللہ اکبر. قسم خدا کی آپ خوش نصیب ہیں یار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ انڈیا میں چلے جائیں 35 کروڑ سے زیادہ بت ہیں وہاں پہ، 35 کروڑ سے زیادہ بت ہیں. چوہے کو خدا مان رہے ہیں. ایک پورا ان کا مندر ہے، چوہے پڑے ہوئے ہیں. ایک ان کا مندر ہے اس میں کتے پڑے ہوئے ہیں. ایک مندر ہے اس میں مودی کی مورتی پڑی ہوئی ہے، مودی کی بھی پوجا ہو رہی ہے. جی ان کا ایک بہت بڑا میراثی ہے، فلمیں بنانے والا ہے، اس کی جناب مورتی ہے. 35 کروڑ سے زائد تو وہاں مورتیاں یار، ان کی پوجا ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے پوری امت کو پکڑ کے ایک وحدہ لا شریک رب کی بارگاہ میں جھکا دیا. کیسا دین ہے یار. یہ دین جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ بندہ اپنے آپ کو ناک اور ماتھا رگڑ کے نا جی گھٹنے پاؤں برابر کر لے ناک ماتھے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جا میرے بندے اب تجھے کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا. تو نے مالک کو پہچان لیا ہے، تجھے پتہ چل گیا کہ مالک میرا کون ہے، میں نے جھکنا کس کے سامنے ہے. میں جا پوری دنیا میں کسی کے سامنے تجھے جھکنا نہیں پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ جاتے نا نجاشی کے دربار میں، ابو سفیان بعد میں کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے اسے کہا جا کے شکایتیں کی، وہ جی ہم سے بھاگے ہوئے یہاں آئے ہیں تو ان کو ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے کہا ٹھہرو میں پہلے پوچھتا ہوں ان سے کیسے ہیں. ان کے آنے سے پہلے کہنے لگے دیکھو بات سنو، جیسے ہم نے آ کے آپ کو سجدہ کیا ہے، آپ کے سارے لوگ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ نہیں کرتے کسی کو، بڑے تکبر والے ہیں، غرور بھرا ہوا ہے ان میں، سجدہ نہیں کریں گے آپ کو. ہے جی گراؤنڈ ٹھیک کر رہے تھے نا، زمین پہلے بنا کے رکھیں. اللہ اکبر. انہوں نے جیسے شکایت کی، اللہ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب آتے ہیں دروازے پہ، اور باقی بھی سارا قافلہ جو مکہ سے گیا تھا ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے، سارے جناب باہر. حضرت
جعفر رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ جناب ڈنڈا ہے، اور اسی ڈنڈے کے ساتھ کپڑے بندھے ہوئے ہیں، وہ لٹکے ہوئے ہیں ایسے، بادشاہ کے سامنے جا رہے ہیں جناب، دروازے پہ دستک دی، انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ وہ کہ حزب اللہ، ہم اللہ کا لشکر ہیں بھائی، اللہ کی جماعت آ گئی ہے تمہارے دروازے پہ، جی اللہ اکبر۔ انہوں نے دروازہ کھولا، حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر کے طور پر آپ آگے آگے، پورا وفد پیچھے پیچھے، بادشاہ کے سامنے بالکل ایسے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تو ابو سفیان نے اشارہ کیا، ہاں بھی 10 پھر کتنے سجدے تینوں ہیں؟ تو حضرت نجاشی نے پوچھا ہاں بھائی سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ ہاں ہمارے یہاں رواج ہے سجدہ کرتے ہیں بادشاہ کو؟ انہوں نے کہا ہم نے اس امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا ہے، اس نے ہمیں ایک ہی بارگاہ میں جھکنے کا حکم دیا ہے، بس ہم نہیں جھکتے بکتے کسی کے سامنے۔ آپ بتائیں نا یار، پناہ لے کے گئے ہوئے ہیں، پناہ لے کے گئے ہوئے ہیں اس کے شہر کے اندر، اس کے ملک کے اندر، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے، کوئی ہتھیار نہیں ہے پاس، اللہ اکبر، کھڑے ہو کے محمد عربی کے فقیر نے پھر کیا کہا ہے؟ بھائی ہم سے حضور کے کہنے پہ ایک رب کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کو سجدے کی جگہ پہچانتے کو نہیں، کسی کو سجدہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا اچھا پھر جو تمہارے حبیب پہ نازل ہوا نا وہ کچھ سناؤ تو صحیح۔ جی آقا علیہ السلام کے غلام نے، مولا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی نے سورہ طٰہٰ پڑھی، سورہ مریم پڑھی، جی کیونکہ وہ اس میں حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے جب پڑھی نا یہ اللہ اکبر، فرماتے ہیں وہ تو آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا محمد عربی کا سگا شاگرد، بغیر واسطے کے شاگرد ہے نا جی، اللہ اکبر، ایسے جناب آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور کے صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا نا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں کہ نجاشی جو ہے نا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اسی وقت اسلام جو ہے نا ان کے دل کے اندر گھر کر گیا۔ اللہ اکبر، یار رسول اللہ علیہ السلام کے غلام بن جائیں، سچی دل میں محبت آ جائے آقا علیہ السلام کی، پھر پوری دنیا میں کوئی کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہاں بس بات یہی ہے کہ اسلام کی جو ہے نا، اسلام کی حقانیت بندے کے دل میں راسخ ہو جائے، پھر پوری دنیا کے لوگ اسے ڈرا نہیں سکتے۔ رب نے یہی فرمایا، رب نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، تمہارے دین تم پر نعمت پوری کر دی ہے، تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے، کافروں کو مایوس کر دیا ہے۔ آج کے بعد کوئی کافر یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ تم سے تمہارا دین چھین لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے یار۔ رب نے فرمایا بس تم نے ایک کام کرنا ہے، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرنا، صرف مجھ سے ڈرنا۔ بتائیں پھر حضور کے صحابہ ڈرے ہیں کسی سے؟ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے کیسے کہا ہے انہوں نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے جی۔ اچھا یار رب فرمائے دین کامل کر کے دیا ہے، تو میں کہوں کہ یار دین تو چلو کامل ہے، لیکن تہذیب میں کسی اور سے لے لوں، تہذیب فرنگی سے لے لوں، تعلیم جو ہے دین کامل ہے لیکن تعلیم میں فرنگی کی لے لوں جی، تو بتائیں یہ باتیں کرنا درست ہے؟ نظام معاشرت، نظام معیشت، نظام تہذیب سارا کچھ باقیوں سے لے لوں میں، لیکن دین میرا پورا ہے، تو بتائیں میں نے دین پورا مانا ہے؟ دین کب پورا مانوں گا میں؟ جب پورے کا پورا دین میں داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میں ادخلوا فی السلم کافہ، میں یہ نہیں کہ ایک پاؤں اندر رکھو ایک باہر رکھو، میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا، اونٹ نہیں کھاتے تھے، اونٹ نہیں کھاتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ میں اونٹ کی حلت کا حکم آ گیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے تھے، تو ان کی طبیعت نہیں مانتی تھی اونٹ کھانے کی، طبیعت نہیں مانتی تھی، حلال سمجھتے تھے کہ حلال ہے لیکن طبیعت نہیں مانتی تھی، کیونکہ ایک عرصے تک اسے حرام سمجھتے رہتے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں حلال تو سمجھتا ہوں لیکن کھاتا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں حلال سمجھ کے پھر بھی اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ طبیعت نہیں مان رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پچھلا اثر ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بتائیں یار اونٹ کے گوشت کو اگر حضور کے صحابی حلال بھی سمجھیں پھر نہ کھائیں، تو رب تعالیٰ فرمائے کہ تم اسلام میں پورا داخل نہیں ہوئے ہو اکیلے اونٹ کے گوشت پر ہیں۔ تو جو بندہ پوری دین، تہذیب، سیاست، معاشرت، ہر چیز جناب انہی کے لے کے بیٹھا ہوا ہو اور کہے جی میرے سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں، تو بتائیں یہ منافق ہے یا نہیں ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔